السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس نشست کو، محفل کو، مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام اثر کی تائید ہو۔ میرے لیے سعادت اور خوشبختی کا مقام ہے کہ ایک ایسی محفل میں شرکت کرنے کا، حاضر ہونے کا موقع ملا جو امت محمدی کا بہترین گلدستہ ہے۔ ہم پاکستانی بھی ہیں اور امت محمدی بھی ہیں۔ پاکستانی جب ہوتے ہیں تو سرحدوں میں محدود ہو جاتے ہیں، علاقوں میں محدود ہو جاتے ہیں۔ جب امت بنتے ہیں تو کوئی سرحد بیچ میں نہیں رہتی۔ بعض اوقات ہماری پاکستانی ہونے کے حوالے سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات امت محمدی کے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اور فرائض اور ڈیوٹیاں بنتی ہیں۔ لہٰذا ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اور بہت ہی خوبصورت عنوان ہے مجلس کا، اس اجتماع کا اور اس کانفرنس کا، اور جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے ہمارے برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا امین شہیدی صاحب، ان کے رفقاء اور امام حسین فاؤنڈیشن اور حجت الاسلام والمسلمین آغا احسان حکیم اور ان کے رفقاء، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیں، یہی آیت جو ہے وہ آغا شہیدی نے بھی عنوان سخن قرار دی۔ اگر وہ گفتگو فرماتے تو شاید میں کوئی اور آیت جو ہے وہ انتخاب کرتا۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان کو خطاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جب کسی کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اسے خطاب کرے تو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کس عنوان سے خطاب کر رہا ہے خداوند متعال؟ بعض جگہ پر اللہ نے انسانوں سے خطاب کیا ہے اور بعض جگہ پر اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا۔ ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یعنی یہاں صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست، ساتھی، سرپرست، مددگار جو مانا کرو، مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ ساری آیات ایمان والوں کو خطاب ہے۔ یہاں پر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب آپ کو وہ دعوت دیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے، صاحبان ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا آمنوا، یا آمنوا، تاکید ہے اس کے اندر۔ بہرحال ہمیں خطاب کیا گیا ہے کہ ہم گویا ہے کہ نئی زندگی اور حیات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ حیات نہیں ہے، ایک اور حیات ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ایک حیات طیبہ ہے، ایک پاکیزہ زندگی ہے جس کی طرف دعوت ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ ہم عدل کے لیے قیام کریں، ظلم کے خلاف اٹھیں، اس میں ہماری حیات ہے۔ اگر ہم عدل کے لیے نہیں اٹھیں گے ہم مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام انسان عدل کے لیے اٹھیں، بالخصوص صاحبان ایمان، اس لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ ہمارے لیے حیات ہے اس میں، ہم اگر عدل کے لیے اٹھیں گے اس میں زندگی اور حیات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم ستیزی کی ہے، ظلم کے خلاف اٹھے ہیں، عدل کا پرچم اٹھایا ہے۔ یازو عنہم اسرہم واغلال التی کانت علیہم، آزادی
آزادی کی طرف دعوت ہے. اگر غلام ہے زندگی نہیں ہے, مرگ ہے, موت ہے. آزادی میں حیات ہے. وہ آئے ہیں کہ تاکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے پرے پھینکیں. ہمیں آزاد کرنے آئے ہیں. ہوا ہوس سے آزاد, خواہشات نفسانی سے آزاد, دنیا کی محبت سے آزاد, مال و دولت کی محبت سے آزاد. حر بنانے آئے ہمیں. جو حر ہوتا ہے وہ نقش قدم پر چل سکتا ہے نبی کے. غلام نہیں چل سکتا کبھی بھی. ہوا ہوس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا, بزدلی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا, دنیا پرستی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا, طاغوت کے آگے جھکا ہوا, وہ اس راہ پہ نہیں چل سکتا. لہذا آزادی میں حیات الزندگی ہے. عدل کے لیے اٹھنے میں حیات الزندگی ہے. تقوی میں حیات الزندگی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں حیات الزندگی ہے. دعوت الخیر میں زندگی اور حیات ہے. اس طرف دعوت دی گئی ہمیں. اور امام حسین علیہ السلام کا پورا سفر یہی ہے. انی لا اری الموت الا السعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما. میں آزادی کی راہ میں مر جانا سعادت سمجھتا ہوں, اور ظلم کا ساتھ دینے کو ننگ اور عار اور عیب سمجھتا ہوں. امام حسین کا پرچم یہ ہے. امام حسین کا پرچم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. رایت الحسین اصلاح امت کا پرچم ہے. امت کے اندر جو بگاڑ انحراف آتا ہے اور ہمیں دور کرتا ہے ایک دوسرے سے, امت کو جوڑ کر مضبوط کرنے کا پرچم ہے. نبی کی دعوت کس طرف ہے؟ اللہ کی دعوت, نبی کی دعوت ایک ہے. وحدت کی طرف دعوت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. امر ہے, آرڈر ہے, حکم ہے, فرض ہے اعتصام بحبل اللہ اور وحدت. یہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے, اسٹریٹجیکل چیز ہے. اس میں حیات ہے وحدت میں. وَلَا تَفَرَّقُوا, نہیں ہے تفرقے سے, اس میں مرگ اور موت ہے اور ذلت ہے. لہذا وحدت میں حیات و زندگی ہے. آج آپ دیکھ لیں غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. غزہ ہم سب کا امتحان اور ابتلا اور آزمائش ہے. پوری امت محمدی کا امتحان ہے اور تمام بشریت کا امتحان ہے غزہ. 1 سال ہونے والا ہے. ظلم و ستم ایسا نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے غزہ میں. کس طرح سے ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل, ایک چھوٹا سا, جس کی نہ ڈیپتھ ہے نہ بیک ہے, چھوٹا سا. عبداللہ گل کہہ رہے تھے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جہاد کر کفار کے ساتھ, منافقین کے ساتھ. جہاد میں زندگی اور حیات ہے. نجم اللہ کا خطبہ نمبر 27 ہے, جس میں مولا علی علیہ السلام نے خطبہ جہاد اس کا نام. اس میں فرماتے ہیں کہ جہاد, ان الجہاد باب من ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. جس نے جہاد, اور اس نے اللہ نے اس کو اپنے خاص اولیاء کے ساتھ خاص کیا ہے, جس نے جہاد کو ترک کیا وہ ذلیل اور رسوا ہوا. ایک جگہ فرماتے ہیں ما غزی قوم فی عقر دار الا ضلوا, جو قوم دشمن کو موقع دیتی ہے اس کے اندر گھسائے وہ ذلیل ہو جاتی ہے. جہاد میں زندگی اور حیات ہے. آج غزہ کے مظلوم, وہ بچے, وہ معصوم بچے, خواتین, ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں, امت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان حالات کے اندر یمن کے مجاہدین کو, یمن کے صاحبان ایمان پر سلام, لبنانیوں پر سلام, عراقیوں پر سلام, ایرانیوں پر سلام, اور فلسطینیوں پر سلام, بالخصوص غزہ کے مظلوم صابروں پر سلام, جو امت محمدی کے سر کا تاج ہے اور ماتھے کا جھومر ہیں. قرآن کی تمام آیات جو ہیں, چاہے وہ بندگی اور عبادت کی ہیں, چاہے تقوی کی ہے, صبر کی ہے, استقامت کی ہے, جہاد کی ہے, جتنی بھی آیات ہیں اس دور کے اندر, اس کا کامل اکمل ترین مصداق وہی ہے جو غزہ کے مظلوم ہیں. وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, وہ بچے. لہذا دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بہت سے لوگ خاموش ہیں, لیکن اسرائیل اکیلا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی نے, جو قوم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتی وہ زندہ نہیں ہے, وہ مری قوم ہے. قرآن مجید میں
اللہ نے اس کے نبی نے ہمیں اپنے دشمن کی ہمارے دشمنوں کی شناخت کرائی ہے، چاہے وہ دشمن شیاطین جن ہو چاہے شیاطین انس ہو، شناخت کرائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ تمہارے کیا ہیں؟ ولی ہیں، سرپرست ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں؟ نہیں، جو ان کو اپنا ولی بنائے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ عجیب آیت ہے اگلی اس کی، فَسَيَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، یہ فیہم کا مرجع ضمیر جو ہے نا یہود و نصارہ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے یہود و نصارہ کی، بلا کی، محبت کی، وہ تیزی کے ساتھ دوڑ دے ان کی طرف۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، اگر کہ کوئی یہود و نصارہ دشمن ہے تمہارے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک تم اپنی آئیڈینٹی نہیں کھو بیٹھو گے، شناخت ختم نہیں کر بیٹھو گے، جب تک مٹ نہیں جاؤ گے، ان کے آگے ناک نہیں رگڑو گے، تم پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تمہارا رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز جب ان کی طرح نہیں ہو جائے گی وہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ جب تک ان کی ملت میں سے نہ ہو جائے۔ یہ یہود و نصارہ، یہ دشمن ہے آپ کے، یہ دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی طرف دوڑ دیا۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کسی چکر میں نہ پھنس جائیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے، طاقت ہے، دنیا ان کے پاس، مال ہے ان کے پاس۔ خدا عسى اللہ یاتی بالفتح وامر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین۔ خدا متعال کہتا ہے کہ ان کی طرف دیکھتے ہو تم، میرے ہوتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہو۔ خدا کو توکل میں شرک پسند نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر خواب پوچھنے آیا تھا اسے کہا تھا اذکر عند ربک فانسوا الشیطان ذکر ربہ ولبث فی السجن بضع سنین، کہا جا میری سفارش کرنا، اس سے کہنا یاد کرانا یوسف جیل میں ہے۔ شیطان نے بلا دیا، خدا نے کہا اچھا میرے ہوتے ہوئے تو سفارشیں کرواتا ہے۔ خدا نے 7 سال اور جیل میں رکھا۔ اللہ کی طرف لوٹنے، توکل علی اللہ، حیات اور زندگی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ یمن کے مظلوموں نے کہا تھا جب ان پر حملہ کیا گیا، 60 ملکوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ امریکہ ہے ہمارے ساتھ خدا ہے۔ آج جب انہوں نے اسرائیل کے اوپر ہائپر سینک میزائل مارا، پوچھا گیا، میں خود سن رہا تھا ان کے وزیر دفاع سے یا وزیر اطلاعات و نشریات سے ٹی وی چینل کے اوپر، آپ نے کہاں سے لیا؟ کہا میں اللہ نے دیا ہے، ہم نے کوشش کی بنایا، اللہ نے ہماری مدد کی، باذن اللہ ہے سارا کچھ ہمارے پاس، باذن اللہ ہے، اللہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ پر کوئی توکل تو کرے، اللہ کی طرف کوئی لوٹے تو صحیح۔ حیات اسی میں، زندگی اسی میں، عزت اسی میں ہے۔ لہذا امام، بس آخری جملے کہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام سر سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ محاصرے میں ہیں، بچے ساتھ ہیں، پیاس ہے، کہا جاتا ہے بیعت کر لے۔ الا ان دای ابن دای قد رکضنی بین السلتین بین سلت و ذلہ یا سلت و ذلہ حیات من ذلہ، مجھے ایک دو رہ پہ کھڑا کر دیا اس نے، یا تلوار کے آگے سر، تلوار کے سے سر کٹوا لوں، یا یزید کی بیعت کی ذلت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اپنی آزادی بیچ دوں، حیات من ذلہ یا بلو ذالک لنا۔ اللہ بھی کہتا ہے حسین، اے ہاتھ، علماء بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے حیات کے معنی میں اور بعدہ کے معنی میں فرق ہے، اگرچہ دونوں کے بغیر معنی بعید ہے۔ حیات یعنی بعدت من ذلہ، لیکن معنی ایک جیسا نہیں ہے۔ حیات میں تحیر بھی ہے، معنی میں بہت طاقت ہے، اس میں فعل ہے یہ حیات من ذلہ۔ اللہ نے کہا ابھی ہو جا، حسین انکار کر دے، یا بلو ذالک لنا ورسول والمؤمنون وحجر طابت وتورت۔ حسینیت یہی ہے، محاصرے میں آ جاؤ، سختیوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، دشمن کے محاصرے میں بھوکے ہو پیاسے ہو، سر نہیں جھکانا، سر نہیں جھکانا، کٹتا ہے تو کٹ جائے، اپنی عزت پر، اپنی ناموس پر، اپنی آزادی اور حریت پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ پرچم حسینی، اور آج یہ غزہ کے مظلوموں نے اٹھایا ہوا ہے، یمنیوں نے اٹھایا ہوا ہے، عراقیوں نے اٹھایا ہوا ہے، لبنانی نے اٹھایا ہوا ہے، فلسطینی نے اٹھایا ہوا ہے، جمہوری اسلامی کے مجاہدین نے اٹھایا ہوا ہے۔ دوستو، یہ اسلام کی عزت کا دور ہے، اگرچہ مظلومیت ہے، لیکن آج امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا، اس کی طاقت ٹوٹ رہی ہے، اسرائیل کی طاقت ٹوٹ رہی ہے۔ اسرائیل جنگ نہیں لڑ رہا، جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ہار رہے ہیں، یہ اسٹریٹجیکلی ہار چکا ہے امریکہ۔ وہ دور گیا جب
کریبین سی سے امریکی جہاز چلتا تھا اور اس دنیا کے دوسرے کونے پر حکومت گر جاتی تھی. آج امریکہ اپنے قریب 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر وینزویلا میں کچھ نہیں کر سکتا. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا, پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف. ایسٹ طاقتور ہونا ہے, ہم نے طاقتور ہونا ہے, اور غزہ کے مظلوموں کا, اس جنگ کا, اس شفٹ آف پاور کے اندر بڑا نقش رول ہے جو تاریخ لکھی جائے گی. اس کا سرنامہ کیا ہوگا؟ غزہ کے مظلوم ہوں گے, ہماری وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی جو مظلومانہ طور پر مار دی گئی, بہتوں کی لاشیں بھی دفن ہیں بلڈنگوں کے ڈھیر تلے, وہ بچے ہوں گے, وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, وہ زندہ اور حیات ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے یہ دور عزت کا دور ہے, امریکہ سے ٹکرانے کا دور ہے. امریکہ ہمارا دشمن ہے. اگر ہمارے حکمران یہ کہتے کہ امریکہ کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے, تو اس کا مطلب ہے یہ دشمن کی گود میں ہے, اس کی آغوش میں ہے, وہ ان کو فریڈم پلا رہا ہے, ان کو حیات و زندگی دے رہے ہیں. شیطانی زندگی, شیطانی حیات, خبیثانہ زندگی حیات طیبہ کے مقابلے میں ایک پلیل زندگی ہے ان کی جو چپ ہیں. ہمارے حکمران آج دیکھ لے کہاں کھڑے ہیں, کبھی کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. واللہ بخدا یہ ہمیں الجھایا ہوا انہوں نے, کبھی کس چکر میں الجھاتے ہیں کہ ہماری قوم کو, کبھی کس چکر میں, کبھی کس میں الجھایا ہوا انہوں نے. پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے ایک شیطانی ٹولہ ہم پر مسلط ہے جو ہمیں آپس میں الجھائے ہوئے ہیں, کس کس چیز میں الجھا رہے ہیں تاکہ ہم جہان اسلام کے اصلی مسائل سے غافل اور بے توجہ ہو جائیں اور اپنا انپٹ اس میں نہ ڈال سکے. دوستو ہم نے بیدار رہنا ہے. دشمن شناس, امریکہ ہمارا دشمن ہے, اسرائیل ہمارا دشمن ہے, ہم نے دشمن کو نہیں بولنا ہے. اور وقت نہیں ہے انشاءاللہ. آخر میں میری دعا ہے خالق کائنات جن دوستوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ سب یہاں ہیں, ہم سب یہاں ہیں, ہمیں خداوند متعال کا شکر بجا لانا چاہیے. اس نے توفیق دی ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے. حساس تاریخ اسلام کے حساس لمحات ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, حساس لمحات ہم اکٹھے بیٹھے ہیں. یہ اکٹھے بیٹھے بہت بڑی عبادت ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی چند لمحات اس کی پوری زندگی سے زیادہ مفید ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی محفلیں ہیں. یہاں اگر ہمیں بیداری ملے, شعور ملے, آگہی ملے. حیات وہ ہے جس میں شعور ہوتا ہے, حیات وہ ہے جس میں بیداری ہوتی ہے, آگہی ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے. یہ حیات ہے جس میں علم ہوتا ہے, ارادہ, مضبوط ارادہ ہوتا ہے. یہ حیات ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اور مولا حسین کے صدقے مضبوط ارادے والی قوم اور ملت بنائے گا. طاقتور, باشعور, بابصیرت, آگاہ, دشمن شناس اور ہر وقت جب بھی ضرورت ہو میدان میں حاضر امت بنائے گا. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام پوری دنیا اسلام کے اندر سب سے زیادہ دینی غیرت رکھتے ہیں, سب سے زیادہ دینی غیرت رکھتے ہیں. قرآن پر کوئی مسئلہ ہو دنیا میں سب سے آگے, ناموس رسالت پر مسئلہ ہو سب سے آگے ہے, سب سے زیادہ دینی غیرت رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.